السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تمام تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان تھا، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، لقب ذوالنورین تھا، والد کا نام عفان تھا، والدہ کا نام عروہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیزہ ام الحکم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صغیر بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں بھی غیر معمولی وقت و اقتدار رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن شمس قریش کے رئیسوں میں سے تھے۔ خلفائے بنو امیہ اسی امیہ بن عبد الشمس کی طرف سے منسوب ہو کر امیین کے نام سے مشہور ہیں۔ عقاب یعنی قریش کا قومی علم اسی خاندان کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقع فیل کے 6 سال پیدا ہوئے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کم عمری میں ہی تجارت شروع کی اور اپنی ایمانداری صداقت کی وجہ سے لوگوں میں جانے پہچانے جانے لگے۔ جب مکے میں توحید کی صدائیں بلند ہوئیں تو اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ یہ صدائیں ان کے لیے بالکل نئی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ ان کے حلقہ احباب میں سے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی تو اتنے متاثر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے اور فرمایا، عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کرو، میں تیری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مابعوث کیا گیا ہوں۔ زبان نبوت سے یہ سننا تھا کہ بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب اسلام کا دائرہ روز بروز بڑھنے لگا تو قریش کے غیظ و غضب میں بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے باندھ کر خوب مارا، اور باقی عزیز و اقارب نے بھی سرد میری شروع کی، اور رفتہ رفتہ ان کی سختیاں بڑھنے لگیں، اور جب وہ برداشت سے باہر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ وہ پہلا قافلہ تھا جس نے حق اور سچ کے لیے اپنے وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد ان کی کوئی خیر خبر موصول نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن ایک عورت نے خبر دی، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے اور فرمایا، میری امت میں عثمان وہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جلا وطن ہوا۔ حبشہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال رہے، پھر قریش کے اسلام لانے کی غلط خبریں ملیں، جسے سن کر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آ گئے تو پتہ چلا کہ خبریں جھوٹی تھیں۔ بعض صحابہ واپس روانہ ہو گئے مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس نہیں گئے۔ کچھ عرصے بعد مدینے کی ہجرت کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا
تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا تو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان کے بھائی بنے۔ تو اس طرح ان دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ الفت اور محبت پیدا ہو گئی۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کو درپیش آیا وہ پانی کا تھا۔ پورے شہر میں صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، جس کا نام بیرائے روما تھا۔ اس کا ہی پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، اس نے اس کو اپنا کاروبار بنا رکھا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کنواں خریدنا چاہا تو وہ نہ مانا۔ جب کافی سمجھانے کے بعد وہ صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں وہ آدھا کنواں خرید لیا، جس کی شرط یہ تھی کہ ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن یہودی کی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی اس دن مسلمان اس قدر پانی جمع کرتے جو ان کے لیے 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اب مجھے اس سے کچھ نفع حاصل نہیں ہو سکتا تو وہ باقی آدھا کنواں بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے باقی کا آدھا کنواں 8,000 درہم میں لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب غزوہ بدر کا حکم آیا اس وقت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار ہو گئیں۔ در حقیقت یہ بیماری موت کا پیغام تھی۔ بدر کا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر غم تھا، بیوی بیمار تھی، چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر غم دیکھا تو فرمایا عثمان کیا ہوا؟ کہا اگر آپ حکم دیں تو میں بھی ساتھ چلوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عثمان کو بدر کے غازیوں میں شمار کر لیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر حاضری میں ہی چند روز بعد رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تجدید و تکفین میں مشغول تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکے پر سوار غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر آ رہے تھے۔ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ نکالا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ یہ کس کا حصہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عثمان کو بدر کے غازیوں میں شمار کیا ہے اور مال غنیمت کا بھی حقدار مقرر کیا ہے، اور یہ بھی بشارت دی ہے کہ ان کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ افسردہ نظر آئے اور بدر میں شامل نہ ہونے کا بھی افسوس تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنا غم مت کیجیے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جتنا اپنی بدقسمتی پر ماتم کروں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اور اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد جتنے مارکے پیش آئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود تھے اور اپنی بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور قریش نے ان کو مکے سے باہر روک لیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو سب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا یہ سچ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ان کے بدلے جس ہاتھ نے بیعت کی تھی
اس سے بہتر دست مبارک کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہی کی گئی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی بڑی رقمیں اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تجارت شام سے نفع لے کر واپس آیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوج کے اخراجات اپنے ذمے لیے۔ غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے، 10,000 سوار شامل تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک ایک تسمہ ان کے پیسے سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس فیاضی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مجلس شورا کے اہم ممبر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے وصیت نامہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لکھوایا تھا کہ خلیفہ حضرت عمر ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 صحابہ کا نام خلافت کے لیے پیش کیا۔ ان میں علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ہم 6 لوگ ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ 3 لوگوں تک محدود کر دینا چاہیے۔ جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے حق سے باز آیا، اب معاملہ علی اور عثمان کے درمیان ہے۔ پھر کہا، ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے بات چیت کی اور کہا، آپ دونوں اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، جس پر دونوں نے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ تو انہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسجد میں جمع کیا۔ اس کے بعد ایک مؤثر تقریر کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت بہت بڑے رقبے پر قائم ہو گئی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دائرہ اور وسیع ہوا۔ خاص طور پر بحری فتوحات کا آغاز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہی ہوا۔ انہوں نے اس خطرات کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم و شان بیڑا تیار کیا اور اس بحری جنگ میں کیسر روم، جن کے پاس 500 جہاز تھے، ان کو ایسی شکست دی کہ دوبارہ کبھی رومیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بحری حملہ کرتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کا پیکر تھے، ایماندار تھے، حیادار تھے اور رحم دل تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی کبھی شراب کا ذائقہ نہ چکھا تھا۔ آپ کا دامن ہر برائی سے پاک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان کے اوصاف کو اور بھی چمکا دیا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے۔ دستک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا کون ہے؟ جواب آیا، ابو بکر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو فرمایا کون ہے؟ جواب آیا عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد جب تیسری دفعہ دستک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ان کے پیروں سے اوپر تھی اس کو نیچے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ سب چلے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب میرے والد آئے تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنی چادر مبارک کو نیچے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف اتنا تھا کہ ہمیشہ عاقبت کا خیال رہتا تھا۔ اگر سامنے سے جنازہ گزر جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جنت اور دوزخ کے ذکر پر ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اور کہتے تھے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل عمل ہے، اور دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی قرآن پاک کے حافظ تھے، کاتب وحی بھی تھے، اس لیے ہر آیت کا شان نزول اور اس کے حقیقی معنوں اور مفہوم سے واقف تھے۔ عہد نبوت میں انہوں نے بھی ایک مصحف جمع کیا تھا۔ آیت سے استنباط احکام اور تفریع مسائل میں خاص کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک کو نو مسلم قوموں کی تحریف سے بچانا ایک بڑا کارنامہ تھا، یعنی قرآن کا جمع ہونا اور اس کی تدوین۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے اور کئی اجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ہر علاقے والے اپنے علاقے کے علماء سے قرآن پڑھتے اور مسائل سیکھتے تھے۔ پھر جب ان کا میل جول ایک دوسرے سے شروع ہوا تو آپس میں اختلاف ہونے لگے، وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا امیر المومنین، اس سے پہلے یہ امت یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر کے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے، آپ اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ چنانچہ انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور اپنی رائے پیش کی اور کہا تمام مسلمانوں کو ایک ہی مصحف پر اکٹھا کر دینا چاہیے تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے پر متفق ہو گئے تو آپ نے عوام کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، تم میرے قریب مدینے میں رہتے ہوئے بھی قراتوں کے اختلاف کا شکار ہو، تو دور والے اس سے بڑھ کر اختلاف کا شکار ہو گئے، اس لیے ہم نے قرآن کو صرف ایک قرات میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے تمام لوگ اس کی اقتداء کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، جن میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور سیدنا عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ ان کو بلایا اور قرآن کا کام ان کے حوالے کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، باقی 3 کا تعلق قریش سے تھا۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ صحیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر قریش کی قرات میں جمع کیا جائے، جس جگہ لغت میں اختلاف ہو جائے اس جگہ قریش کی لغت کا لفظ لکھ دیا جائے، کیونکہ قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ پھر ان صحابہ کرام نے انتھک محنت کی اور صحیفے تیار کیے اور اس کے 5 نسخے تیار کیے گئے جو 5 مختلف جگہوں پر بھیجے گئے، جن میں مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور شام شامل تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باغیوں نے سر اٹھایا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور کوفہ، بصرہ اور مصر کے فتنہ پرور لوگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے مدینے آ گئے تاکہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ناجائز مطالبات بنوا سکیں۔
مدینے میں 3 میل کے فاصلے پر ٹھہر گئے اور طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے تاکہ وہ ان کی سفارش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں۔ سب نے انکار کر دیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ میں ان کے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی تو وہ مان گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصطلاحی اسکیم اور آئندہ کا طرز عمل بیان کیا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ جو تنازعات تھے اب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر وہ لوگ جو 5 سال سے فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے اور سازش تیار کر رہے تھے، ان کے چہرے بے رونق ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اچانک مدینے کی گلیوں میں ناروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے قیامت کا شور برپا کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا کر گھروں سے نکل آئے اور دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ انہوں نے فرمایا، جب تک مجھ میں جان باقی ہے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تاج اللہ رب العزت نے مجھے پہنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بیت المال سے ایک دانہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دن بھر خلافت کے کام کرتے اور رات کا اکثر حصہ عبادت کرتے۔ کبھی کبھی رات بھر جاگتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے۔ ہر دوسرے تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی مہینوں روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، خود امیر الحج کے فرائض ادا کرتے۔ خاص طور پر خلیفہ بننے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا تھا جب انہوں نے حج نہ کیا ہو، سوائے اس سال جس سال ان کی شہادت کی گئی اور انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا۔ جب باغیوں کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے تو انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے میں موجود تھے۔ کہا، امیر المومنین حکم دیجئے کہ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، امیر المومنین آپ کے گھر کو باغیوں نے گھیر لیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تلوار رب کے لیے اٹھی ہے اسے اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کر سکتا ہوں، مگر اپنی ذات کے لیے ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہاؤں گا۔ دوسرے اکابر صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ شام کے گورنر کو خط لکھیں اور ان سے کہیں 60,000 فوج مدینے بھیج دے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کر سکیں۔ تو فرمایا، 60,000 تو بہت ہیں، میں تو 60 آدمی بھی نہیں چاہتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، امیر المومنین 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیجئے۔ آپ کے چاہنے والے اور جانثاروں کی ایک بڑی طاقت ور جماعت آج بھی مدینے میں موجود ہے، اس کو لے کر ان باغیوں کا مقابلہ کریں۔ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل ہے، اور لوگ حق کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا تو صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرے سے نکلیں اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ وہ حرم ہے، یہ لوگ وہاں نہیں لڑ سکیں گے، یا پھر شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں اور آپ کے بہت سے وفادار ساتھی بھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہاں سے باہر نکل کر ان سے جنگ کروں۔ میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون ریزی کرے گا۔ اگر میں مکہ مکرمہ چلا گیا تب بھی مجھے امید ہے یہ لوگ جنگ سے باز نہیں آئیں گے اور حرم کی توہین کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہو۔
اور میں شام کبھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ شہادت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر پوری طرح قائم رہوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحے اس ہونے والے واقعے کے منتظر رہتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ باغیوں کے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کی گئی۔ بہت سے صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر حالات ان کے قابو میں نہیں آئے۔ ایسا ہنگامہ برپا تھا کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلوایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے جانے لگے تو باغیوں نے راستے میں روک لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سیاہ امامہ اتارا اور اس قاصد کو دے دیا اور کہا اندر جا کر بتا دینا۔ پھر تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اپنے بیٹوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ دروازے پر وہ پہرا دیں گے۔ باغیوں کو سمجھانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، جب مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو کون تھا جس نے مسجد کے لیے جگہ خریدی تھی؟ آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو کون تھا جس نے تمہیں کنواں خرید کے دیا؟ آج تم مجھے اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے جنگ کے لشکر کو ساز و سامان سے آراستہ کیا۔ پھر فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں، تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر فرمایا، میں تم کو اللہ رب العزت کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مجھے سفیر بنا کر نہیں بھیجا تھا اور خود اپنے ایک دستے مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود بیعت کی تھی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے سچ کہا، لیکن باغیوں کے دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، اور باغیوں نے سوچا حج کا موسم ختم ہونے کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، آخر کس لیے تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت کے مطابق کسی کو قتل کرنے کے لیے 3 وجوہات ہونی چاہیے کہ اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یا اس نے بلا ارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا پھر وہ جو مرتد ہو گیا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے نہ تو ایام جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا، اور نہ میں مرتد ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، تو تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ لیکن ان کے مردہ دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ جب ام المومنین نے یہ بات سنی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 11 دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور اپنی گھر کی چھت سے باغیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور پانی کا سوال کر رہے ہیں، تو انہوں نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور خچر پر سوار ہوئیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی راہ لی۔ تو ان بد کردار باغیوں نے ام المومنین کا بھی احترام نہ کیا اور مشکیزہ ان سے چھین لیا اور ایک نیزہ خچر کو مارا
تو وہ گھبرا کر صحراؤں میں نکل گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو اپنے بیٹوں کو پانی لے کر بھیجا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد، صحابہ کا سرخیل، سرور کائنات کا جانثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری پانے والا آج پیاسا ہے۔ تو انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پانی لے کر بھیجا، لیکن ان باغیوں نے انہیں راستے میں ہی روک لیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھروکے سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں سنی تو کہا، تمہیں رب کائنات کی قسم ہے، عثمان کے لیے مت لڑنا، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑنا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ جب محاصرے کو پورے 39 روز گزر گئے اور نہ کھانا تھا اور نہ پانی، مستقل روزہ رکھ رہے تھے، نائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، مغرب کی اذان کے وقت آواز دی کہ آج تو روزہ افطار کرنے کے لیے نمک بھی نہیں ہے، تو کہا، غم نہ کرو، روزہ نیت کا ہے، نیت سے ہی رکھا تھا، نیت سے ہی افطار کر لیں گے۔ جب محاصرے کا 40واں دن شروع ہوا تو یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، کھانے کے لیے ایک دانہ تھا، نہ پانی کی ایک بوند موجود تھی، نیت سے روزہ رکھ لیا۔ جب دوپہر کا وقت ہو گیا تو پھر پاجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوایا اور پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے غشی طاری ہونے لگی، نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن ڈھلک گئی تو وہ گھبرا گئیں کہ کہیں روح تو رخصت نہیں ہو گئی۔ جب آواز دی تو آنکھیں کھولی، نائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، امیر المومنین، اتنی نکاہت، اتنی کمزوری ہو گئی ہے، آج کا روزہ کیسے کھولیں گے؟ انہوں نے کہا، ابھی غشی کی حالت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے 40 دن سے نہ تو کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، نیت سے روزہ رکھا ہے اور نیت سے ہی افطار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین نہ ہو، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ پھر اپنی زوجہ سے فرمایا، دکھوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، افطار کی دعوت آ چکی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے ان کو روکا تو انہوں نے ان کو زخمی کر دیا اور 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ ایک نے داڑھی مبارک کو پکڑا اور جھٹکا دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا اور دوسرے نے نیزے کا وار کیا، نیزہ پسلیاں توڑ کر نکل گیا۔ انہوں نے پھر بھی گردن نہیں اٹھائی، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، اور ایک باغی نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ گردن کٹ گئی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے آواز آئی، ایک دن آئے گا جب ان ظالموں سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے۔ تلوار کا وار روکنے کے لیے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی 4 انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کی اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی سہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ باغیوں کی جرأت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وہ امیر المومنین کو شہید کر دیں گے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی
انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اے اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں اگر احد پہاڑ بھی تمہاری بدعمالی کی وجہ سے پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان کے قتل نے اسلام میں رخنہ پڑ گیا ہے جو قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمام خلقت عثمان کے قتل میں شریک ہوتی تو آج قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان مظلوم مارے گئے، اللہ کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی اس ثانیہ کا ذکر کیے جاتا تو تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ ہفتے کا دن گزر گیا۔ رات کے وقت چند صحابہ کرام نے جان ہتھیلی پر رکھ کر تجدید اور تقویم کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلودہ پیراہن میں شہید کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازے کی نماز پڑھی اور جنت البقیع میں تدفین کی۔ اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین کرتا اور نائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں امیر معاویہ کے پاس پہنچی اور وہ کرتا اور انگلیاں مجمع عام میں کھول کر دکھایا گیا تو ماتم برپا ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مگر امت نے اختلاف پیدا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس طرح مسلمانوں کی خلافت کا تیسرا دور مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔